وعدہ کر لیا تھا تو چلا آیا. اور ہاں جمعہ چھوڑ کر آیا تھا. یہ بھی اندازہ لگایا کہ اگر جمعہ پڑھ کر نکلا آج میرے محلہ سے کوئی جلسہ چلا جائے گا تو مسافر ہوں چلا آیا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بہت اطمینان کے ساتھ میں اسی فکر کی طرف آتا. یہ بحث کا دروازہ ہے تو میں اس فکر کی طرف آرام سے آتا ہوں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بولیے جلدی سے. میں نے کہا کہ یہ خطاب تھوڑا نئے انداز سے کر دیتے ہیں نا، اور جو مزاج کا تقاضا ہے اس میں مثل گفتگو ہی آپ سے بات کرتے ہیں. اور میری بات تو سمجھ میں آئی رہی ہوگی نا؟ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ زور سے بولیے. آ رہی ہے، آ رہی ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، جب ولیوں کا یہ حال ہے، جب ولیوں کا یہ حال ہے تو پھر نبیوں کا کیا حال ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ایسے سنیے. عبد القادر نے فرمایا میرا قدم. کیا فرمایا؟ یہ کسی مولوی کا جملہ تھا. اگر مولوی کا جملہ ہوتا تو مولوی سے لڑ جاتا چاہے دونوں سید ہوتے. ہاں بہت دیکھا پورے ملک میں دورہ کر کے، دونوں مولوی اگر سید ہوتے تو لڑ مرتے اور ضرورت پڑتی تو پٹکی پٹول کر دیتے. جوتا اٹھاوے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے یہاں پیر کے نیچے. اب آپ غور کیجیے، بہت اطمینان سے غور کیجیے گا. یہ بات کسی مولوی کی نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی مفسر کا قول ہے، یہ کسی محدث کا قول ہے. محدث ہونا اور ہے، ولی ہونا اور ہے. مفسر ہونا اور ہے، ولی ہونا اور ہے. محقق ہونا اور ہے، ولی ہونا اور ہے. کہہ سبحان اللہ. زور سے بولو جلدی سے. ولی بول رہا تھا، ولی بول رہا تھا اور ولی سن رہا تھا. ولی نے کہا میرا یہ قدم، تو ولی نے آنکھ اٹھائی. جب آنکھ اٹھائی تو دیکھا ارے کتنے رجالو غیب ہیں، سب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. یہ تو جھنڈا ونڈا گڑا. جلدی سے بولو، جلدی سے بولو، جلدی سے بولو، جلدی سے بولو. یہ بڑے بڑے اولیاء، دان، ابدال، اوتاد، نجبہ، نقبہ، یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب معاملہ دوسرا ہے. یہ حکم آسمانی ہے. تو اب تو سر جھکانا ہی پڑے. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ورنہ میں کہہ دیتا کہ میرا یہ قدم کون لینے کو تیار ہوگا. جب ایک سے ایک خطرناک بچے ہوں گے کہیں حضرت اپنا قدم اپنے پاس رکھو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب وہاں غور کیجیے. جو کہہ رہا ہے وہ بھی زبردست تعلیم ہے. مفسر ہے وہ، فقیہ ہے وہ، محدث ہے وہ. اور جو پہلا جواب دے رہا ہے وہ جانتے ہیں علم فلکیات کا عالم، علم ارضیات کا عالم ہے. ڈاکٹر معین الدین، سائنٹسٹ معین الدین، انجینئر معین الدین، مفسر معین الدین، محقق معین الدین، فقیہ معین الدین. کہتے سبحان اللہ. زور سے بولیے. معمولی پوسٹ پہ تھے اور کر کیا رہے تھے؟ پڑھنے کے بعد غار میں بیٹھ کے عبادت ہے. زور سے بولیے. ارے ان کو کسی درسگاہ میں پڑھانا تھا، عبادت کرنے کی کیا ضرورت؟ پتا چلا کہ ایک راستہ اور بھی ہے. زور سے بولیے. ہم نے تو دیکھا ہے کائنات انسانیت کا وہ زبردست عالم جس نے کسی استاد کے سامنے زانوی ادب تک نہیں کیا. پورا پچھم، اتر دکھن کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اسے پڑھایا. نہ اس کے چچا، نہ اس کے بابا،
نہ اس کے تایا، نہ اس کے دادا، نہ عورتوں میں کوئی اسے پڑھانے والا، نہ مردوں میں پڑھانے والا. ہاں وہ ایک تھا سیکھنے والا اور ایک تھا اس کو سکھانے والا. قرآن میں ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان. وہ سکھا رہا تھا اور وہ سیکھ رہا تھا. جسے اس نے سکھایا اور جس نے اس سے سیکھا اس کو تو ہم نے راہ میں پایا. سے بولیے محو عبادت. یہ ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول، ہمارے ہادی، ہمارے نبی، ہمارے صاحب، ہمارے پیشوا، ہمارے رہنما، ہمارے داتا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب ہے خدمتوں میں بیٹھنا ان کا طریقہ بیٹھنا چاہیے. سید معین الدین چشتی بیٹھے ہوئے تھے. کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ خلوت میں. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ مجھے تو موقع ہی نہیں ملا. میں اس زمانے میں پیدا ہوا کہ پڑھ کے فارغ ہوا تو صرف جلوت ہی جلوت ہے. مجھے خلوت نہیں مل پاتی. ہم تو جس زمانے میں پیدا ہوئے اس زمانے میں کیا بتائیں کتنی عبادت ہے. کیا کہا جائے. ہم تو عجیب و غریب زمانے میں پیدا ہوئے. شاید یہ خطابت ہی ہماری مغفرت کروا دے. یہ تقریریں ہمیں رسول ہاشمی کے قریب لے کر چلی جائیں. محبت کے جملے ہو سکتا ہے ان کی بارگاہ میں ہمیں مقبول کر دیں، مگر ہمارے اعمال ان جیسے نہیں ہیں ہم جن کی باتیں کرتے ہیں. خواجہ پکڑو بھائی سید معین الدین چشتی غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے تھے قدمی اور وہ سن رہے تھے وہاں پر میرا ایک قدم. اور قدم سنتے جانتے کیا کہا؟ فرمایا بل عینی و راسی. آپ کا قدم تو ہمارے سر ہماری آنکھ پر ہے. اب یہاں پر آپ کو دوسری چیز دیکھیں. غریب نواز نے فرمایا بل عینی و راسی اور یہاں بہت دور سید عبد القادر جیلانی نے سن لیا اور فرمایا واہ بھائی سبحان اللہ. سید غیاث الدین کے بیٹے نے قبول کرنے میں بڑا جلدی کر دیا. کہیے سبحان اللہ. وہاں وہ بول رہے تھے یہاں یہ سن رہے تھے، یہاں یہ بول رہے تھے وہاں سے سن رہے تھے. تو جس امت میں ولیوں کے سننے کی طاقت اور اپنی باتوں کو پہنچانے کی طاقت کا یہ عالم ہے، اس امت کے پیغمبر کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. اب آئیے میں ایک چیز پر آ جاؤں. بہت اطمینان کے ساتھ ایک چیز پر آ جاتا ہوں اور سکون کے ساتھ آ جاتا ہوں سکون کے ساتھ آ جاؤں. زور سے بولو. اچھا ایک بات بتاؤ، ہمارے آقا جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ بولو جلدی سے. جانتے ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں جانتے ہیں اور یہاں سے ابھی اٹھیں گے ہاں جانتے ہیں. اور ہم کچھ جانتے ہیں. ہم اجمیر شریف پہنچتے ہیں اندر دیکھ پاتے ہیں قبر کے اندر کیا ہے ہم دیکھ پاتے ہیں. اور جہاں اپنی اماں اور ابا کے قبر پر ہم جاتے ہیں کچھ دیکھ پاتے ہیں اور اپنے استاد کی قبر پر جاتے ہیں کچھ دیکھ پاتے ہیں. بولو جلدی سے بولو. دیکھ پاتے ہیں. آپ قبرستان جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ زور سے بولیے. جمعرات جاتے ہیں کہ جمعہ جاتے ہیں؟ باپ دادا کی قبر پہ جاتے ہیں کہ بزرگوں کی قبر پہ جاتے ہیں؟ معاملہ تو آگے پھنس گیا. نہ آپ کا باپ اپنے باپ کی قبر پر گیا، نہ آپ کا دادا اپنے دادا کی قبر پر گیا، نہ آپ کا پردادا آپ کے پردادا کی قبر پر گیا. تو آپ اپنے ابا کی قبر پر کیسے جائیں گے؟ قبر پر آپ جاتے ہیں لیکن صرف ان قبروں پر جن کے بارے میں بتا دیا جائے کہ بزرگوں کی قبر. اور جو اولیاء اللہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر،
یوم آخرت پر، تقدیر کی اچھائی برائی پر، مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جانے پر، وہ لوگ جو ہر ماحول میں استقلال کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، پامردی کے ساتھ کھڑے رہے، جنہوں نے علم حاصل کیا، عمل کیا اور عشق رسالت ماں کا چراغ جلایا، اور جنہوں نے درجات پایا، وہ جب انتقال کر گئے تو ان کا مقام اور ہے، اوروں کا مقام اور ہے۔ آپ کو چیز دیکھیں، آپ حضور سرور عالم، ان پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اچھا ایک بات بتائیے، صحابہ کا درجہ بڑا ہے کہ مولوی صاحب؟ زور سے بولو۔ کوئی صحابی کے برابر ہو سکتا ہے؟ کوئی مولوی کتنا بھی بڑا ہو جائے کسی صحابی کے برابر ہو سکتا ہے؟ کوئی عمل میں صحابہ سے بڑھ سکتا ہے؟ جب آپ صحابی سے نہیں بڑھ سکتے تو نبی سے کیا بڑھیں؟ یہ الگ بات ہے کہ وہاں بھی بیچارہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہاں بھی وہ رہ جاتا ہے۔ سمجھا آپ نے؟ اطمینان کے ساتھ دیکھیے، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے۔ کہاں پر جا رہے تھے؟ قبروں کی طرف سے تشریف لے جا رہے تھے۔ وہاں قبریں بنی ہوئی تھی اور حضور جا رہے تھے۔ کہہ دیے سبحان اللہ۔ اگر حضور قبروں کے علاقے سے نہ گزرتے تو ہم گزرتے؟ حضور قبروں کے قریب ٹھہر گئے تو ہم ٹھہرتے ہیں۔ حضور نے قبروں کو دیکھا تو ہم دیکھتے ہیں۔ حضور نے قبروں کے ساتھ جو کیا ہم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ بتائیے، اطمینان کے ساتھ حضور ٹھہر گئے، کتنی قبروں سے حضور گزرے؟ بہت سی قبروں سے گزرے۔ یہ بھی قبر، یہ بھی قبر، یہ بھی قبر، یہ بھی قبر۔ حضور یہاں سے گزرے، 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 اور دو قبروں کے پاس پہنچ کر ٹھہر گئے اور دیکھا حضور کو۔ اچھا ایک بات بتائیے، ہم جب قبر کو دیکھتے ہیں تو کہاں تک دیکھتے ہیں؟ چلیے اوپر دیکھتے ہیں، کچی ہے تو کچی دیکھتے ہیں، پکی ہے تو پکی دیکھتے ہیں، اگر اس پر سنگ مرمر لگا ہے تو سنگ مرمر دیکھتے ہیں، غلاف چڑھا ہے تو غلاف چڑھ دیکھتے ہیں، مگر ہم قبر کے اندر نہیں دیکھتے۔ ایک نبی کے دیکھنے کی طاقت کا عالم کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ آپ کو معلوم ہے نبی کہاں تک دیکھتا ہے؟ سے بولیے، معلوم ہے؟ میں بتا دیتا ہوں آپ کو اور سکون سے بتا دیتا ہوں۔ ایک نبی تشریف لے جا رہے ہیں، ایک نبی تشریف لے جا رہے ہیں، اور ان کی دونوں چیز دیکھیے، دیکھنے کی طاقت اور سننے کی دونوں طاقتیں دیکھو۔ نبی تشریف لے جا رہے تھے، اور جب نبی تشریف لے جا رہے تھے تو نبی مسکرائے۔ سبحان اللہ، زور سے بولیے۔ اس لیے کہ ایک چیز بول رہی تھی، اور بولنے والی جانتے کیا تھی؟ چونٹی۔ زور سے بولو، چونٹی بول رہی تھی، اور چونٹی۔ اچھا ایک بات بتائیے، وہ نبی جب تشریف لے جا رہے تھے تو ان کے ساتھ گھوڑے بھی تھے، لاؤ لشکر تھا، گھوڑے تھے، خچر تھے، لاؤ لشکر تھا۔ یہ وہ پیغمبر تھے جن کے ساتھ فضاؤں میں چڑیاں بھی اڑتی ہیں، اور جب جانور چڑھتا ہے تب یہ نہلاتا ہے، اونٹ بولتا ہے، گھوڑے بولتے ہیں، خچر بولتے ہیں، چڑیے چہچہاتی ہیں، اور اس کے علاوہ گھوڑوں کے ٹاپ ان کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز بلند ہوتی رہی، چڑیے چہچہاتی رہی، سنسناہٹ کی آواز چاروں طرف بکھری ہوئی تھی،
جانور، وہ کہ ہنہانے کی آواز، ان کی چیخو پکار، یہ سب جاری ہے، اور ان کے بیچ میں ایک چونٹی، ایک چونٹی بول رہی تھی، اور پیغمبر سن ہی نہیں رہا تھا بلکہ دیکھ بھی رہا تھا۔ اب آپ بتائیے، جب ایک پیغمبر کے دیکھنے اور سننے کی طاقت کا یہ عالم ہے تو خاتم الانبیاء کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب چمک والے، اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ مزے کی لاسٹ پوائنٹ بول دیتے ہیں، یہ بھی دلیل میں لے آتے ہیں، یہ بھی دلال کی زمین پر لے آتے ہیں، اس کے بعد اپنی بات ختم کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک پیغمبر ہے جناب موسیٰ، یہ جو ہم بتا رہے ہیں کہ اللہ دیتا ہے تو بندہ لیتا ہے، دینے والا اللہ۔ ایک پیغمبر ہے جناب موسیٰ، ان کی آنکھ میں دیکھنے کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ 14 میل کے فاصلے پر کالے پتھر پر کالی چونٹی اگر کالی رات میں چلتی تھی تو جناب موسیٰ دیکھتے تھے۔ اب ایک بات بتائیے، جب جناب موسیٰ کے دیکھنے کی طاقت کا یہ عالم ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ اب دیکھیے آخری بات پر آ جاتے ہیں۔ حضور دونوں قبروں کے بیچ کھڑے تھے، باقی سالے ثواب کیا گئی بولے، حضور دونوں قبروں کے بیچ کھڑے تھے اور حضور نے چھپ کر دیکھا، اور جب حضور نے دیکھا تو دونوں قبروں کو دیکھا، اور جب دونوں قبروں کو حضور نے دیکھا تو ایک شاخ اٹھایا حضور نے، اور وہ شاخ ہری تھی، اس شاخ کے حضور نے 2 حصے کیے، ایک حصہ اس پر رکھ دیا، ایک حصہ اس پر رکھ دیا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ وہاں اندر کیا ہو رہا تھا، مگر اندر پیغمبر نے دیکھا تھا، وہ روایت میں موجود ہے۔ ان شاخوں کو رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ ہم غریب نواز کے وہاں جاتے ہیں، ہم مختوم پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہم مختوم الملک کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہم اقطاب زمانہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہم غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں ہری چیزیں پیش کرتے ہیں بارگاہ میں۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو 2 قبریں تھیں یہ دور صحابیت کی قبریں، دور صحابیت کی قبریں ہیں، اور اس عہد میں پیغمبر نے ضرورت محسوس کی، جن کے درجات بلند ہیں، وہ دور جو سب سے افضل زمانہ ہے، وہ زمانہ کہیے سبحان اللہ، وہ ضروری ہے۔ پیغمبر نے ضرورت محسوس کی ان قبروں پر جو رسول اللہ کے زمانے کی۔ میں زمین پر ادب سے گزر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، جو رسول اللہ کا زمانہ ہے، اس زمانے میں جب ہری شاخوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو اس عہد میں کتنا ضرورت پڑے گی؟ اے اہل اسلام، جب ماں کی قبروں سے گزرو تب، جب باپ کی قبروں سے گزرو تب، جب اپنے نانا اور دادا کی قبروں سے گزرو تب۔ سبحان اللہ، بولیے۔ میں اس منزل پر ہی آ کر ٹھہر گیا۔ یہ استاد العلماء حضرت علامہ مفتی اشفاق احمد نعیمی نور اللہ مرقدہ، جو اس پورے خطے کے تمام علماء کے استاد ہیں، میں نے بھی ان سے لمحاتی اکتساب فیض کیا ہے، اور میری بھی ان سے ملاقات رہی۔ واب عابد شخص زندہ، وہ مرد پرہیزگار، وہ دین و سنیت میں متسلط، وہ عقائد کی ترویج و اشاعت کرنے والے، وہ مسلک کا علم بلند کرنے والے، وہ زمین راجستھان پر علم و عمل کا چراغ جلانے والے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ذات سے
ہماری روحانی وابستگی کو سلامت رکھے۔ کیا بھائی کی ضرورت نہیں پڑ گئی؟ کام ختم ہو گیا کیا؟ اچھا چلیے، جب اس عہد میں تیری ضرورت پڑ سکتی ہے تو اس عہد میں کیا خیال ہے؟ پھر زور سے بولیے۔ قبلہ ایک صحابی تھے، وہ ایک کنویں کی مڈیر پر کھڑے تھے۔ بولیے کس لیے کھڑے تھے معلوم ہے؟ کس لیے؟ ارے بولو۔ اعلان کرنے کے لیے کھڑے تھے، اور صحابی تھے، اور اجازت لے کر آئے تھے۔ کس سے اجازت لے کر آئے تھے؟ مفتی صاحب سے، مولانا صاحب سے، امام صاحب سے پوچھ کر آئے تھے، حضور پاک سے پوچھ کر۔ اور کیا اجازت لے کر آئے تھے؟ ان کو ایک کنواں اپنی ماں کے نام کرنا۔ جلدی سے کہیے سبحان اللہ، زور سے بولیے۔ وہ خود صحابی، ماں صحابیہ، یعنی ماں باپ، جس نے رسول کریم کے الفاظ کو سنا، حضور کا رخ زیبا دیکھا، حضور پر ایمان لائی، شرف صحابیت سے مشرف ہوئی، اس کے بعد ان کا وصال ہوا۔ وصال ہونے کے بعد بیٹا تڑپ رہا، کیا کر رہا تھا؟ کس لیے؟ اب اماں کی خدمت کیسے کرے؟ تو اے میرے بیٹو، اے میرے بزرگوں اور بچوں، میری ماں اور بہنوں، اگر شاہراہوں سے گزرا کرو تو کچھ نہ کچھ لے کر اپنے بزرگوں کے نام ایصال ثواب کر دیا کرو۔ اب جیسے دیکھیے مفتی اشفاق رحمی صاحب آپ کے استاد ہیں کہ نہیں؟ زور سے بولیے۔ اور آپ کے پاس اماں ہیں کہ نہیں؟ اور ابا ہیں کہ نہیں؟ اور پیر صاحب ہیں کہ نہیں؟ زور سے بولو جلدی سے۔ ہاں، تو اگر ایک درجن کیلا خرید لو، ایک درجن، اور اس میں سے کبھی ابا کے نام پر، کبھی ابا کے نام، ماں کے نام پر، کبھی پیر صاحب کے نام پر، کبھی استاد کے نام پر ایک ایک دو دو کیلا دے دیا کرو۔ ارے بولو جلدی سے۔ ایک بات بتاؤ، ایک ایک دو دو کیلا دے دیا کرو تو وہ کیلے قبر میں پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے؟ بھائی ہمارے وہاں تو پہنچ جاتے ہیں۔ ہم یہاں پر درود پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ادھر ہم نے پڑھا کہ ادھر دوسرے طریقے سے پہنچ گیا۔ ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے قبر رسالت ماں پر، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، فلاں گاؤں میں فلاں کا بیٹا جو فلاں خاندان کا ہے، اس علاقے کا ہے، اس ملک کا ہے، اس قبیلے کا ہے، اس برادری کا ہے، اس کا باپ یہ ہے، ماں یہ ہے، اس نے آپ پر درود پڑھا ہے سرکار نے۔ یعنی کبھی پہنچتا ہے، کچھ لوگوں کا پہنچتا ہے اور کچھ لوگوں کا پہنچایا جاتا ہے۔ تو اگر ہم دو کیلے اپنے استاد کے نام پر، پیر کے نام پر، ماں کے نام پر، باپ کے نام پر، اور یار بات یاد رکھیے گا، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا میری، صرف یہ نہ سوچیے کہ استادی کے نام پر کرنا، صرف پیر صاحب کے نام پر کرنا نہیں، ماں باپ کو بھی ہماری بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جلدی سے کہیے سبحان اللہ، زور سے بولیے۔ اور اگر آپ نے ان کی زندگی میں خدمت نہ کی ہے تو ایصال ثواب کے ذریعے خدمت کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ پر فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ میں نے خرابی صحت کے باوجود آپ کے ساتھ یہ خطاب اطمینان کے ساتھ مکمل کر دیا ماشاء اللہ۔ حالانکہ دوسرے انداز سے کر دیا، کر دیا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ حالانکہ میں سوچ رہا تھا کہ شاید میں آج آپ سے خطاب نہیں کر پاؤں گا اتنا، لیکن یہ غریب نواز کا کرم ہے اور مخدوم صاحب کے فیضان ہیں، اور ہم پر تو تمام مخدوموں کا سایہ ہے، غوث اعظم کا کرم ہے، اور سب سے بڑا کرم تو ہم سنیوں پر پنجتن پاک کا ہے۔ ہم ان کے غلاموں میں ہیں اور وہ ہمارے مرشدوں میں ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا کرم شامل حال رہے گا۔ انشاءاللہ ہمیں استقامت ملے گی، ہم استقلال کے ساتھ دین و سنیت پر قائم رکھیں گے،
اور میں اس موقع پر بواسطہ غوث الثقلین پیر پیرا شاہ جیلا میر میرا بڑے پیر دستگیر سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی روح شیخ یعنی حضرت مفتی اشفاق نعیمی صاحب قبلہ نور اللہ مرقدہ کی روح کی طرف مخاطب ہو کر، چونکہ ان کا نام موجود ہے اور ہے نا حضرت کے لیے جی ہے نا یہ ساری چیزیں حضرت کی طرف بواسطہ پنجتن پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ روح شیخ کو ہم سے، آپ سے، ہم سب سے راضی فرمائے اور ان کے سوئز و برکات کے سلسلے ہم سب پر جاری فرمائے۔ ماشاءاللہ۔